امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مبارک زمانہ ہے۔ آپ کے مبارک زمانے کے اندر ایک عورت، ایک بڑھیا آپ کے گھر آتی ہے اور عرض کرتی ہے کہ علی جا، میرا ایک نوجوان بچہ ہے جس پر سکرات کا عالم طاری ہے، موت کا وقت اس کا قریب ہوا چاہتا ہے اور نزعہ کی کیفیت میں ہے، اور میرا بیٹا یہ چاہتا ہے، میرا بیٹا یہ تمنا کرتا ہے کہ آپ وقت کے امام ہیں، آپ میرے بیٹے کے نماز جنازہ میں شریک ہوں، میرے بیٹے کا نماز جنازہ پڑھائیں اور اسے کفن پہنائیں، اس کی تدفین آپ کریں، یہ میرے بیٹے کی سب سے بڑی خواہش ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس بڑھیا سے، اس ماں سے، اس والدہ سے پوچھتے ہیں کہ کیا تمہارا بیٹا ہماری مسجد میں کبھی آیا؟ وہ کہنے لگی میرا بیٹا بڑا عیاش ہے، میرا بیٹا بڑی عیاشی کے ساتھ زندگی گزارتا رہا ہے، ابھی وہ موت کے دہانے پہ ہے، ابھی اسے موت میں آ لینا ہے، اس نے ساری زندگی اللہ کی نافرمانی کی ہے، اس نے کبھی مسجد کا رخ نہیں کیا، اس نے نمازیں ادا نہیں کی، زمانہ جانتا ہے کہ وہ بڑا گناہگار شخص ہے، لیکن اس کی ایک تمنا ہے، اس کی خواہش ہے کہ آپ اس کے جنازے میں شریک ہو جائیں۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس والدہ کو کہتے ہیں کہ میں تمہارے بیٹے کے جنازہ میں شریک نہیں ہوں گا، میں تمہارے بیٹے کے جنازے میں شریک نہیں ہوں گا، تم چلی جاؤ، تمہارا بیٹا گناہگار ہے۔ اب وہ والدہ گھر آتی ہے اور بیٹا پوچھتا ہے، حسرت بڑی نگاہوں سے والدہ سے سوال کرتا ہے کہ ماں، امام حسن بصری نے کیا جواب دیا؟ امام حسن بصری میرے جنازے میں تو شریک ہوں گے نا؟ امام حسن بصری مجھے میرا نماز جنازہ تو پڑھائیں گے نا؟ اب وہ والدہ روتے روتے کہنے لگی، بیٹا تو جانتا ہے اپنے بارے میں، تجھے معلوم ہے تو کتنا گناہگار ہے، اور زمانہ جانتا ہے تو کتنا گناہگار ہے، اور امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی تیرے گناہگار ہونے کی وجہ سے، تیرے زمانے کے اندر لوگوں کے درمیان گناہگار ہونے کی وجہ سے نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا۔ اب وہ جو شخص تھا، وہ جو نوجوان بیٹا تھا جو موت کے قریب تھا، کچھ لمحوں کے بعد اسے موت نے آ لینا تھا، ایسی بیماری نے اسے پکڑ لیا تھا، اسے پتا تھا میری موت واقع ہونے والی ہے، اس نے دل ہی دل میں اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کی، اور ساتھ ہی ساتھ ماں کو وصیت کرنے لگا، اے ماں ٹھیک ہے، امام حسن بصری اگر میرے جنازے میں شریک نہیں ہوتے اور وجہ یہی ہے کہ میں گناہگار ہوں، تو پھر میری ایک وصیت ہے، اس پر آپ نے عمل کرنا ہے۔ اے ماں، میری وصیت یہ ہے کہ ایک رسی لینا اور اس رسی کے ساتھ مجھے باندھنا، اور رسی کے ساتھ باندھ کر اس محلے کے اندر، یہاں گلی کوچوں میں مجھے گھسیٹنا اور لوگوں کو یہ اعلان کرنا، لوگوں کو یہ بتانا کہ ایک گناہگار شخص کی موت جب ہوتی ہے تو اس کا حال اور اس کا انجام یہی ہوتا ہے۔ اور جس طرح کسی جانور کو لاوارث کسی گڑھے میں ڈال دیا جاتا ہے، یوں مجھے بھی ایک گڑھے کے اندر لاوارثوں کی طرح ڈال دینا، تاکہ میرے بعد نوجوان عبرت پکڑ سکیں، تاکہ میرے بعد لوگ اس بات سے عبرت پکڑ کر اپنے گناہوں سے بخشش چاہ لیں، اپنے گناہوں سے معافی چاہ لیں، اور انہیں پتہ چل جائے کہ ایک گناہگار کی موت کے وقت انجام یہی ہوا کرتا ہے۔ اب یہ اس کے دل کی ایک پکار تھی، یہ اس کے دل کی ایک آواز تھی، یہ اس کے دل کا ایک درد تھا، اللہ پاک کو اس کی توبہ قبول کرنی تھی، اور رب تبارک و تعالیٰ نے اس کے دل میں یہ بات ڈالی، اللہ پاک نے اس کی توبہ کو قبول فرما دیا۔ جس رات اس نے نصیحت کی، جس رات اس نے وصیت کی، اسی رات اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ صبح دروازے پر امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آتے ہیں، والدہ کہتی ہے کہ آپ نے تو میرے بیٹے کے جنازہ میں شریک ہونے سے انکار کر دیا تھا، وہ گناہگار ہے، وہ سیاکار ہے، وہ بدکار ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، وہ گناہگار ضرور تھا لیکن اب گناہگار نہیں ہے۔ رات کو جب میں سویا تو خواب میں اللہ پاک کی طرف سے اشارہ ہوا کہ اے حسن، جس کو ہم نے معاف کر دیا تم بھی اسے معاف کر دو۔ اور امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی شان و شوکت کے ساتھ اس شخص کی نماز جنازہ میں شرکت کی، اس کے نماز جنازہ کو کندھا دیا۔ اللہ پاک بندوں سے محبت کرتا ہے، اللہ پاک بندوں سے پیار کرتا ہے، وہ رب ہماری بخشش کا بہانہ چاہتا ہے، اور یہ رمضان کا مہینہ آنا گویا کہ یہ ہماری بخشش کا ایک بہانہ ہے۔ اس ماہ مبارک کے آنے سے ہمیں نیکی کی ترغیب ملتی ہے، اس ماہ مکرم کے آنے سے ہمیں عبادت کا ذوق ملتا ہے۔ حضرت منصور بن عمار رحمۃ اللہ تعالی علیہ رمضان المبارک کے آخری جمعہ کو خطاب فرما رہے تھے، لوگوں کو واعظ و نصیحت فرما رہے تھے۔ آپ فرما رہے تھے کہ اے لوگو، کیا تمہارے درمیان وہ مہینہ نہیں آیا کہ جس مہینے کے آتے ہی آسمان پر رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں؟
اے لوگوں تمہارے پاس کیا وہ مہینہ نہیں آیا کہ جس مہینے میں اللہ پاک بخشش کے پروانے عطا فرماتا ہے؟ اے لوگوں تمہارے پاس کیا وہ مہینہ نہیں آیا کہ جس مہینے کے اندر افطار کے وقت 10 لاکھ گناہگاروں کو جہنم سے آزادی 10 لاکھ گناہگاروں کو اللہ جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے؟ تم خوف خدا سے کیوں نہیں روتے؟ تم اللہ کی بارگاہ میں سر نیاز کیوں نہیں جھکاتے؟ تم اس رب کے حضور کیوں نہیں جھکتے؟ آپ واضح نصیحت فرما رہے تھے، پھر آپ نے قرآن کریم فرقان حمید کی ایک آیت تلاوت کی۔ آپ کہتے ہیں کہ کتنے ہی پتھر ہیں ایسے کہ جو رب کے خوف سے روتے ہیں، اور آپ نے قرآن کریم فرقان حمید کی سورہ طور کی یہ آیت کریمہ تلاوت کی، افسحر ھذا ام انتم لا تبصرون، کہ کیا یہ جادو ہے یا تمہیں سوچتا نہیں؟ پھر آپ نے فرمایا کہ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور کتنے ہی ایسے پتھر ہیں کہ جن سے پانی کی ندیاں بہ نکلتی ہیں۔ پھر آپ جب یہ آیت کریمہ تلاوت کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو واضح نصیحت فرماتے ہیں کہ تمہیں کیا ہوگا، تم کیوں نہیں روتے؟ رب کے خوف سے پتھر روتے ہیں، رب کے خوف سے درخت روتے ہیں، چرند پرند روتے ہیں، اور تمہارے دل اتنے سخت ہو چکے۔ ایک نوجوان آپ کی مجلس میں کھڑا ہو جاتا ہے، عرض کرتا ہے علی جان میں نے تو ساری زندگی گناہ کیے، میں نے تو ساری زندگی اللہ کی نافرمانی کی، کیا اللہ کی بارگاہ میں میری توبہ بھی قبول ہوگی؟ کیا اللہ کی بارگاہ میں مجھے بھی بخشا جائے گا؟ کیا اللہ کی بارگاہ میں میرے لیے بھی کچھ حصہ ہے؟ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے قرآن کریم فرقان حمید کی آیت تلاوت کی اور ارشاد فرمایا وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ، اور بے شک اللہ فرماتا ہے اور بے شک میں بہت بخشنے والا ہوں جس نے توبہ کی، جس نے توبہ کی۔ سچے دل سے کوئی توبہ کرے تو صحیح، سچے دل سے اس رب کے حضور جھکے تو کوئی صحیح، اس رب کی بارگاہ میں کوئی آئے تو صحیح۔ وہ رب بخشنے والا ہے، وہ رب توبہ قبول فرمانے والا ہے، وہ رب بندوں کو چاہتا ہے کہ بخش دے۔ جب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی، وہ نوجوان پر غشی طاری ہوئی۔ قرآن کی آیتیں پہلے کے لوگ سن کر ان کے دلوں کی کیفیت بدل جایا کرتی تھی، وہ قرآن کی آیتیں سنتے تھے گویا انہیں یہی لگتا تھا کہ رب مجھ سے کلام فرما رہا ہے۔ اور قرآن کو ہمیں بھی ایسے ہی پڑھنا چاہیے، قرآن کو ہمیں بھی ایسے ہی سننا چاہیے۔ ہم میں سے کتنے ایسے ہوں گے جنہوں نے ماہ رمضان کی تراویح کے اندر پورا قرآن سنا ہوگا، الحمدللہ عز وجل، ماشاء اللہ عز وجل، اور کئیوں نے قرآن پڑھا ہوگا، کئیوں نے ایک قرآن کا دور، کئیوں نے 2 قرآن کا دور کیا ہوگا۔ ہم قرآن کو اس وجہ سے پڑھیں کہ یہ رب کا کلام ہے اور مجھ سے کلام کیا جا رہا ہے، رب مجھ سے فرما رہا ہے۔ پہلے کے لوگ قرآن اسی انداز سے پڑھا کرتے تھے۔ جب اس نوجوان نے یہ آیت کریمہ سنی تو اس آیت کریمہ کے سننے کے بعد اس پر غشی طاری ہوئی اور کلمہ طیبہ پڑھ کے اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی۔ اللہ پاک کے نیک لوگ، اللہ پاک کے نیک بندے جب قرآن کی تلاوت کیا کرتے، جب قرآن پڑھا کرتے تو قرآن کو پڑھ کر ان کی موت واقع ہو جایا کرتی، ان پر بے ہوشی طاری ہو جایا کرتی تھی۔ لیکن آج ہمارے دل اتنے سیاہ ہو چکے ہیں، آج ہمارے دل پتھر بن چکے ہیں، آج ہم رب کی بارگاہ میں اپنا سر نیاز جھکانے کے لیے تیار نہیں ہے، وقت کے اندر گنجائش نہیں ہے، آج ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ آج ہم مسجد میں آتے ہیں تو جی چاہتا ہے کہ جتنا جلدی ہم یہاں سے چلے جائیں، آج ہم نماز کے اندر آتے ہیں تو چاہتے ہیں کہ بس کون سا وقت ایسا ہو کہ مسجد سے نکلوں۔ مومن مسجد میں ایسا ہے جیسے تالاب میں پانی میں مچھلی جو ہے خوش ہوتی ہے، اس حالت میں مومن کو مسجد کے اندر ہونا چاہیے۔ اللہ پاک اس ماہ رمضان کے آنے سے ہمیں اپنی زندگیوں کو بدلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ یقیناً رمضان ہمیں بدلنے کے لیے آیا، یہ اب مہمان ہے چند دن کا۔ ہم اس ماہ رمضان کو رو رو کر الوداع بھی کریں، رو رو کر رخصت بھی کریں۔ اللہ والے نیک لوگ رمضان کو رو رو کر رخصت کیا کرتے تھے، رمضان کو گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں اس رمضان کو شفیع بنا کر، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن اور رمضان یہ دونوں قیامت کے دن بندے کے حق میں شفاعت کریں گے۔ رمضان بندے کے حق میں گواہی دے گا کہ یا اللہ اس نے اپنے آپ کو خواہشات سے روکا، مجھے پورا کیا، صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک اس نے اپنی خواہشوں کو ترک کیا اور مجھے پورا کیا، یا اللہ اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ اور قرآن بھی بندے کے حق میں سفارش کرے گا۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین۔